بہت افسوس ہے کہ گورنمنٹ تین چار میٹنگیں ہوتی ہیں اور ایک وہ ریلیف کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کہ ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں. ہم نے اپنے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے. بل 4 لاکھ ہے نا، اور اس میں اب یہ جو کچھ ظلم ہے میں کس کے پاس جا کے کروں؟ بجلی کے ریٹ اور بھی بڑھیں گے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کیا تھا کہ 90 روپے یونٹ جائے گا. تو بس اس ملک کے لوگوں کے کپڑے اتار دیں. میرے پاس 3 فلور ملے تھی اور 3 سینما تھی، سب کچھ بک گیا. بڑی مشکل سے میں اپنا گزار چلا رہا ہوں. کدھر ہے وہ دولت جو سیاستدان نے کھائے ہیں؟ جب پاکستان بنا تھا 3 روپے 5 آنے کا ڈالر تھا، 3 روپے 5 آنے کا. پھر جب ایوب خان گئے تو 5 روپے 10 آنے کا ڈالر تھا. اب ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے؟ ہم نے تو بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حاجی غلام احمد بیلور جو کہ وفاقی وزیر ریلوے بھی رہے ہیں، ان کا بل 4 لاکھ آیا ہے. وہ بھی گلہ مند ہیں اس پہ معاوضہ سے. تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. اور یہ بل جو ہے اگر وہ گلہ کر رہے ہیں معاوضہ سے تو عوام بیچاری جو ہے وہ کیا کرے گی؟ بہت افسوس ہے کہ گورنمنٹ تین چار میٹنگیں ہوتی ہیں اور ایک وہ ریلیف کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کہ ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں. ہم نے اپنے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے. نواز شریف کی حکومت میں بالکل سموتھلی ملک چل رہا تھا، کوئی ایسی تباہی بربادی نہیں تھی، چیز اپنی جگہ پر تھی. ایک دم سے انہوں نے نواز شریف کو پکڑ کے نکالا اور انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو لائے. اور اس کے بعد جو ملک کا حشر ہوا وہ سب کو پتہ ہے. اور عمران خان کے زمانے ہی میں بیڑا غرق ہو چکا تھا. اس کے بعد جب وہ جو لائے تھے عمران خان کو، ان کو یہ نظر آیا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو انہوں نے عمران خان کو نکال کر ان کے حوالے کر دیا شہباز شریف کے. تو وہ تو ملک تو ڈیفالٹ ہو رہا تھا. میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میری اپروچ ہے ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. یہ تو صرف ایک اعلان کی بات ہے، وہ یہ کر نہیں سکتے، نہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو یہ کوئی ریلیف دے نہیں، جو میرے لوگوں کو ریلیف نہ دے سکے، میرے عوام کو ریلیف نہ دے سکے، ایسی حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ تو چھوٹے ساری حکومت پاکستان کی حکومت ہی آئی ایم ایف کے حوالے کر دیں. یہ تو انہوں نے سب کچھ بیچا ہوا ہے. بجلی کے ریٹ اور بھی بڑھیں گے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کیا تھا کہ 90 روپے یونٹ جائے گا. تو بس اس ملک کے لوگوں کے کپڑے اتار دیں. کیا ہوگا اس میں؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اس ملک میں کہیں عدم تعاون کی تاریخ تو صحیح، کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں پر ایک ایسا انقلاب آ جائے کہ جو لوگوں کو مار رہے ہوں، تباہی و بربادی ہو. خدا کے لیے اس ملک کو سنبھالا دیا جائے اور اس ملک کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو اپنے اولاد اپنے بچوں سے کرتا ہے. بل میں کچھ کم 4 لاکھ ہے نا، اور اس میں اب یہ جو کچھ ظلم ہے میں کس کے پاس جا کے کروں؟ میں نے یہی کہا کہ میں نے پریس میں کہا کہ میرے لیے یہ حالت ہے تو عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ لوگ تو پس گئے ہیں نا. میں تو یہی تو رو رہا ہوں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ یہ ملک سیاستدانوں کے حوالے کیا جائے، جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں اور ملک کو ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جن کو قوم چاہتی ہے. نہیں تو کسی کو باہر سے منگوا. اشوک غنی کے پاس میں بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا ملک جو ہے یہ کتنا قرض دار ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 پیسے کا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی دنیا میں کسی کا قرض دار ہے ہی نہیں، نہ کسی سے ہم مانگتے ہیں. حاجی صاحب، اس طرح کہ لوگوں کا یا عام شہریوں کا، ملک کی عوام کا سیاستدانوں پہ ابھی وہ اس طرح بھروسہ بھی نہیں رہا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ملک جو ہے سیاستدانوں کے حوالے کیا جائے، تو عوام کا تو بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا بھروسہ تو اٹھا نہیں ہے، لیکن بھروسہ اٹھایا گیا ہے. سیاستدانوں کو اتنا ذلیل کیا گیا ہے کہ سیاستدانوں کی وہ عزت نہیں رہی. اگر سیاستدانوں کو ذلیل نہ کیا جاتا اور سیاستدانوں کو رہنے دیا جاتا وہ اپنا کام تو وہ تو گزارا کر رہے تھے. اتنے برے حالات نہیں تھے. 1992 میں جب نواز شریف کو ہٹایا جا رہا تھا تو 192 روپے کی 192 روپے کا آٹے کا تھیلا تھا. تو میں نے اس وقت کے صدر صاحب کو کہا تھا کہ یہ گاڑی ابھی پٹری پہ چڑھی ہے پاکستان کی. اگر آپ نے اس دفعہ کو اتارا تو پھر یہ پٹری پر نہیں چڑھے گی. وہی دیکھ لیں آپ آج وہ تھیلا کہاں پہنچ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو رہنے دیا جاتا تو یہ سنبھال سکتے تھے، لیکن ان کو رہنے بھی نہیں دیا اور ان کو بری طرح بدنام بھی کیا گیا. اور پھر دوسرا ہمارے ولی خان کہا کرتے تھے کہ سیاستدان جو ہے وہ فیکٹری میں نہیں بنتا، وہ پروسیس سے بنتا ہے. آپ پروسیس چلنے دیں،
جب پاکستان بنا تھا 3 روپے 5 آنے کا ڈالر تھا، 3 روپے 5 آنے کا. پھر جب ایوب خان گئے تو 5 روپے 10 آنے کا ڈالر تھا. اب ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے؟ ہم نے تو بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. لیکن ہم نے یہ آخری کچھ ادوار دیکھے ہیں، کچھ رہنماؤں کو دیکھا ہے کہ چھوٹی 20-30 لاکھ کی گاڑی میں آتے ہیں، لیکن جب ان کی دور حکومت ختم ہوتا ہے تو ان کے پاس V8 ہوتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں. تو سیاستدانوں پہ عوام کس طریقے سے اب اعتبار کرے گی؟ یہ تو پراپیگنڈا ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ لوگوں کا پراپیگنڈا. ایسا نہیں ہے. میں تو اپنا سب کچھ ہار چکا ہوں. میں بھی سیاسی ورکر ہوں. میں سب سے پرانا سیاسی ورکر ہوں. جتنے بڑے بڑے لیڈر میں سب سے پرانا سیاسی ورکر ہوں. میں 74 میں اپنی پارٹی کا تھا. میں 75 میں سینڈر بنا. آج میرے پاس 3 فلور ملیں تھی اور 3 سینما تھی. سب کچھ بک گیا. تو میں وہ بک گئے. میں تو میرے پاس تو یعنی بڑی مشکل سے میں اپنا گزارا چلا رہا ہوں. کدھر ہے وہ دولت جو سیاستدان نے کھائے ہیں؟ جب آپ نے اپنے حلقے سے جو ہے کافی الیکشن جیتے ہیں، کافی بڑے رہنماؤں کے ملک ہرایا ہوا ہے آپ نے اپنے حلقے سے، لیکن عمران خان کے ساتھ جب آپ کا مقابلہ آیا تو آپ کو شکست کھانی پڑی. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں عمران خان ابھی بھی کیا اس شہر میں صوبے میں پاپولر ہے، یا پاپولیرٹی کی وجہ کچھ اور تھی؟ بیٹا وہ تو مجھے عمران خان نے مجھ سے 72,000 کی لیڈ پر جیتا تھا، تو اس نے سیٹ چھوڑی تو میں نے 7,000 پہ جیت لی. تو ووٹ تو اس کا تھا، ووٹ تو میرا تھا. وہ تو کسی نے جیتوایا تھا نا. آنے والے الیکشن آپ کو کب نظر آ رہا ہے کہ کب ہونے جا رہا ہے آنے والا الیکشن؟ جہاں تک کوشش تو یہ ہے کہ الیکشن کو جتنا ڈیلے کیا جا سکے کریں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، میری اپنی سوچ بھی ہے، میری پارٹی کی سوچ بھی ہے کہ الیکشن جلد جلد کرا دیا جائے. کیونکہ کچھ ذمہ دار لوگ تو سامنے ہونا. جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تو غیر ذمہ دار لوگ ہیں نا، ان کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے.